بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب بلا تاخیر آپ احباب کے سامنے گفتگو کے لیے تشریف لاتے ہیں چیچا وطنی سے آئے ہوئے ہمارے معزز مہمان پروفیسر ذیشان اشرف رحمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ میں ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت انداز میں بیان فرمائیں۔ پروفیسر ذیشان اشرف صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ میں حق پرستوں کی ایک قبیل سے ہوں، میں حق پرستوں کی ایک قبیل سے ہوں جو حق پہ ڈٹ گیا، اس لشکر قلیل سے ہوں۔ میں یوں ہی نہیں دست و گریباں زمانے سے، میں جہاں بھی ہوں کسی دلیل سے ہوں۔ ننکانہ کی زمین پر بسنے والے غیور نوجوانوں اور تاجدار ختم نبوت کا کلمہ پڑھنے والے باسعادت مسلمانوں، آج اس کانفرنس کے اندر جو گلدستہ خطباء اہل حدیث پاکستان کے زیر اہتمام سیرت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، میں اس کانفرنس میں دو بول بولنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہوں، کیونکہ ختم نبوت کا عنوان ہی ایسا ہے کہ جس پہ جب دنیا بنی نہ تھی، جب زمین اور مکان نہیں تھے، آسمان، چرند پرند، حیوانات، جنات، نباتات کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت بھی اللہ رب العالمین نے ختم نبوت کے علم کو بلند کیا۔ حضرات، آج ایک کانفرنس کھیاڑے کلاں کی سرزمین پر مولانا عبدالسلام قاسم صاحب کی محنتوں سے انعقاد پذیر ہے اور جاری و ساری ہے۔ میں صدقے اور قربان جاؤں، ایک کانفرنس وہ ہے جو آج کوئی عالم کرتا ہے، کوئی مفتی کرتا ہے، کوئی خطیب کرتا ہے، کوئی فقیہ کرتا ہے۔ آؤ ذرا آپ کو عالم ارواح میں لے چلوں۔ ایک کانفرنس وہ ہے جس کا انعقاد اس نے کیا جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ وہ کانفرنس بھی تاجدار ختم نبوت کے نام سے انعقاد پذیر ہے، اس کو منعقد کرنے والا بھی اللہ، اس کے اندر بیان کرنے والا بھی اللہ، اس کے اندر شرکت کرنے والے بھی اللہ۔ یہ کانفرنس اس کے سامعین آپ ہیں، خطباء نوجوان تشریف فرما ہے۔ وہ کانفرنس کا منظر کیا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ کانفرنس کو اہتمام کرنے والا بھی اللہ، بیان کرنے والا بھی اللہ، سننے والی زمین کی سب سے عظیم ترین جماعت انبیاء کی جماعت، اور اللہ تعالی اعلان فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ کہا میرے ابراہیم، میرے اسماعیل، میرے اسحاق، میرے یعقوب، میرے یونس، میرے یوسف، میرے زکریا، میرے یحییٰ، میرے عیسیٰ، میرے موسیٰ، آؤ آج میں رب العالمین سے ایک پختہ وعدہ کرو، میں دنیا بناؤں گا، زمین بناؤں گا، آسمان بناؤں گا، چرند پرند بناؤں گا، پربت اور پہاڑ بناؤں گا، نہریں اور دریا بناؤں گا، ان کے اندر میں اشرف المخلوقات انسان کو تخلیق فرماؤں گا، پھر انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے میں تمہیں کتاب و حکمت دے کر کائنات میں عزت کے ساتھ، رفعت کے ساتھ، منقبت کے ساتھ، شان کے ساتھ، عروج کے ساتھ، بلندی کے ساتھ
نبوت کے ساتھ رسالت کے ساتھ مبعوث کروں گا۔ جب تم دنیا میں جاؤ اور دعوت حق کا پھریرا لہراؤ، لوگ تمہاری بات کو سنیں مانے، تمہارے نام پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اسی اسنا میں شمس الضحیٰ آ جائے، بدر الدجا آ جائے، والی بطحا آ جائے، سیما کا ویر آ جائے، اللہ کا حبیب آ جائے، بدر منیر آ جائے، تاجدار ختم نبوت آ جائے، ثم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری۔ آؤ میں اللہ سے وعدہ کرو، جب وہ تاجدار ختم نبوت آ جائے اپنی نبوت کو چھوڑ دینا، اپنی رسالت کو پسے پشت ڈال دینا، لتؤمنن بہ، اس کی ختم نبوت پر ایمان بھی لے آنا اور اس کے مشن کے اندر اس کی نصرت بھی کرنا، اس کی مدد بھی کرنا۔ یہیں پہ بس نہیں، کہا بتاؤ مجھ سے وعدہ کرتے ہو؟ وعدہ کیا، پھر اقرار کروایا، اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ پھر اللہ نے ان کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی۔ حضرات یوں تو سارے نبی بڑی عظمت والے، بڑی شان والے، بڑے مقام والے، بڑی بلندی والے، بڑی رفعت والے، بڑی منقبت والے، لیکن 1.25 لاکھ انبیاء میں سے جو رفعت اور منقبت آمینہ کے در یتیم کے حصے میں آئی ہے، کسی اور مائی کے لال کے حصے میں نہیں آئی۔ ایک نبوت کا تاج، دوسرا ختم نبوت کا تاج۔ کہا مثلی فمثلکم کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویہ۔ فرمایا دنیا کائنات کے لوگوں، میری اور تمہاری مثال، میری اور مجھ سے پہلے آنے والے انبیاء کی مثال اس طرح ہے جس طرح کوئی آدمی اپنے گھر کو بناتا ہے، فاحسنہ واجملہ، اس کی زیب و زینت کا، اس کی ازائش کا، تزیین و آرائش کا اہتمام کرتا ہے، لیکن الا موضع لبنۃ من زاویہ، اس کے اندر ایک اینٹ کی جگہ کو خالی چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ لوگوں کو بلاتا ہے، کھانا پکاتا ہے، لوگوں کی دعوت کرتا ہے، ان کو کھانا کھلا کر اپنے مکان کا وزٹ کرواتا ہے۔ سب دیکھنے والے مکان کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مکان تو بہت پیارا ہے، محل تو بہت اچھا ہے، انتظامات تو بہت عالی شان ہے، لیکن یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ اگر یہاں پہ بھی اینٹ لگی ہوتی یہ مکان بہت پیارا ہوتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں نبوت کے محل کی وہ آخری اینٹ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد قیامت کی دیواروں تک دجال تو آئے گا، کذاب تو آئیں گے، کانے تو آئیں گے، بدکار تو آئیں گے، مکار تو آئیں گے، عیار تو آئیں گے، ایمان کے لٹیرے تو آئیں گے، شیطان کے سپاہی تو آئیں گے، لیکن قیامت کی دیواروں تک میں محمد کے آنے کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں آ سکتا۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کرے اگر آپ ختم نبوت پہ ایمان رکھنے والے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضرات کون ہے میرا نبی؟ میرا نبی اتنا عالی شان، اتنا بہادر، اس کا آنا بھی آلہ، جانا بھی آلہ، سونا بھی آلہ، جاگنا بھی آلہ، لیٹنا بھی آلہ، بولنا بھی آلہ، بھولنا بھی آلہ، دیکھنا بھی آلہ، سننا بھی آلہ، اور حضرات جس کی امامت بھی آلہ، قیادت بھی آلہ، سیادت بھی آلہ، عبادت بھی آلہ، ریاست بھی آلہ، سخاوت بھی آلہ۔ میں بات یوں کہوں گا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرات نہ اس جیسا کوئی آیا نہ قیامت کی دیواروں تک آ سکتا نہیں آ سکتا۔ اسی لیے ہم نے
کلمہ پڑھا تو اس نبی کا ہم نے محبت کی، تو اس نبی کے ساتھ ہم نے محبت کا دم بھرا، تو اس نبی کی محبت کا دم بھرا جو دنیا میں بھی اپنی امت کا خیال کرنے والا، جو قیامت کے دن بھی اپنی امت کے ساتھ پیار اور محبت کرنے والا۔ آئیے میں آج آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، ختم نبوت کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے جان، مال، تن، من، دھن کی قربانی کو پیش کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ تابعین نے، تبع تابعین نے، محدثین نے، فقہاء نے، علماء نے، مجاہدین نے، غازیوں نے جب بھی ختم نبوت کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی کو پیش کرنا پڑا، انہوں نے کسی قسم کی لیت و لال سے کام نہیں کیا۔ آئیے آج مرکز ابن عامر شامی میں بیٹھ کر یہ عزم کیجئے، یہ وعدہ کیجئے، اگر تاجدار ختم نبوت کی چوکی داری کے لیے، ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کی آبیاری کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑا، تیار ہو، اپنی اولاد کو قربان کرنا پڑا، کرو گے، اپنے مال کو قربان کرنا پڑا، کرو گے، انشاءاللہ آج اپنے آپ کو کملی والے کی ختم نبوت کے لیے قربان کرو، کل قیامت کا دن ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بھائی سے بیگانہ ہو جائے گا، والدین نظریں پھیر لیں گے، اولاد والدین کو پہچاننے سے انکار کر دے گی، ننگے بدن ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، حضرات ہر نفس نفسی 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 پکار رہا ہوگا، ایسے عالم میں ایک آواز آئے گی، امتی امتی امتی، وہ امتی وہ ہوں گے جو دنیا میں ختم نبوت کو مان کر جائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔